بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کے لیے آیا ہوں جو عام طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر اس کی اہمیت بہت کم ہوتی ہے، جبکہ اس کے اثرات اور نتائج بہت عظیم ہیں، کیونکہ لوگوں کے درمیان میں محبتیں اور رنجشیں آپس کی گفتگو ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپسی گفتگو کے اندر اس کے شرعی اور اسلامی آداب کا سیکھنا نہایت ضروری اور اہم ہے، اور اس کی تربیت اور اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا فرض ہے۔ انسانی کمالات کا اندازہ بہت کچھ گفتگو سے ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے گفتگو کر رہا ہو تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص الجھے ہوئے خیالات کا ہے یا سلجھے ہوئے، یہ متحمل مزاج ہے یا غصہ ور اور کینہ رکھنے والا، یہ اہل علم میں ہے یا جاہلوں میں اس کا شمار ہے۔ اس لیے گفتگو کی بڑی اہمیت ہے۔ زبان اور اس کے الفاظ انسانی صفات کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ گفتگو کرنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ گفتگو نرم الفاظ سے ہو۔ سخت کلمات منہ سے نکلنا پتھر مار دینے کے برابر ہے۔ اس سے مخاطب بجائے فائدہ اٹھانے کے چڑچڑا اور ضدی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت گو اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت فرمائی کہ نرم زبان اختیار کی جائے، اور خود اس پر عمل کیا۔ آپ نے کسی سے بھی سخت لہجہ میں گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ اس طرح گفتگو کرنے والے کو تنبیہ فرمائی۔ نمبر 2، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنا۔ بات اس طرح کی جائے کہ مخاطب سمجھ جائے۔ جلدی جلدی بات کرنا خلاف تہذیب ہے۔ بعض بہنوں اور بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک زبان میں 100 باتیں کر جاتے ہیں، نہ خود ان کے پلے کچھ پڑتا ہے نہ سننے والے کے پلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرماتے تھے؟ حضرت عائشہ کی زبانی سنیے۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بالکل کھلی کھلی ہوتی تھی، ہر سننے والا بخوبی سمجھ جاتا تھا۔ نمبر 3، کسی کی بات کاٹنا، کسی کی گفتگو میں خواہ مخواہ دخل دینا بھی غلط اور حماقت کی بات ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کی بات سن کر پھر اپنی بات کہنا چاہیے، تاکہ کہنے والی کی بات بھی سمجھ میں آ جائے، اور اگر اس کو کوئی جواب دینا ہے یا اس کی تردید کرنا ہے تو اچھے طریقے سے مؤثر بات زبان سے ادا ہو سکے۔ یہ مرض عام طور پر عورتوں میں پایا جاتا ہے کہ ایک ساتھ کئی بولنے لگتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اور سب کی باتیں شور و غوغا میں کھو جاتی ہیں۔ غرض کے گفتگو ہو یا کسی کی گفتگو کا جواب، کسی چیز کی تلقین ہو یا کسی کی تردید، مذکورہ آداب کا خیال ضروری ہے، اور حکمت نرم گفتگو کا لحاظ ضروری ہے۔ ان کی وجہ سے خود کو بھی فائدہ پہنچے گا، دوسروں کی نگاہوں میں بھی وقت پیدا ہوگی۔ آپ ان آداب کا خیال کریں گے تو لوگ آپ کی بات سننا پسند کریں گے، بات غور سے سنیں گے اور اثر قبول کریں گے۔ اللہ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔